اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیتوں کے ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں۔ کذبت، انہوں نے جھٹلایا، وعید، عذاب کا ڈراوا، افعینا، کیا ہم تھک گئے، لبس، دھوکہ، التباس۔ اب آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا، نیز قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی، اور اصحاب الایکہ اور تبع کی قوم نے بھی، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ نہیں، لیکن یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15 تک کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ ان آیتوں میں گزشتہ آیات کے مضمون کا تسلسل ہے۔ پچھلی آیتوں میں کافروں کے قیامت اور حشر نشر کے بارے میں اشکالات نقل کر کے ان کے جوابات ارشاد فرمائے تھے اور بتلایا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بارش کے پانی سے مردہ اور خشک زمین کو زندہ اور سرسبز و شاداب فرما دیتے ہیں، اسی طرح مردہ انسان بھی دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے اور زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے قیامت کے دن مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی اشکال اور تعجب نہ ہونا چاہیے، مگر اس کے باوجود جب مکہ کے کفار ضد اور ہٹ دھرمی میں ماننے کو تیار نہ ہوئے تو ان آیتوں میں ان کو وحی سنائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم سے پہلے بھی بہت سی مشہور قومیں اور امتیں اپنے پیغمبروں کو جھٹلا کر حشر نشر کا انکار کر چکی ہیں، مگر اس انکار اور جھٹلانے کا انجام کیا ہوا؟ یہی کہ ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور ان کو ایسا ہلاک کیا گیا کہ دنیا میں ان کا صرف نام قصوں اور افسانوں میں رہ گیا۔ چنانچہ قوم نوح نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو طوفان نوح نے غرق کر دیا۔ اسی طرح اصحاب الرس جو یمامہ میں تھے اور پانی کے کنویں ان کو حاصل تھے، انہوں نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا تو اللہ پاک نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اسی طرح قوم سمود جو بڑے طاقتور اور عظیم الجثہ تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور حشر نشر سے ڈرایا تو انہوں نے اونٹنی کا معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ اللہ پاک نے ان کے مطالبے کے مطابق چٹان سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی پیدا فرما دی، مگر اس کے باوجود یہ نہ مانے تو اللہ نے اس قوم پر ہوا اور طوفان کا عذاب بھیجا جس نے ان کو اٹھا کر پٹخ دیا اور پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ ان کے گھر آج بھی حجاز اور شام کے درمیان ہجر میں موجود عبرت گاہ بنے ہوئے ہیں۔ قوم عاد بھی لمبے چوڑے جسامت والی قوم تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور فرعون جیسا دبدبے والا حکمران جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اس کو اس کی قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کی پاداش میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اور قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان پر پتھروں کی بارش کر کے پوری بستی کو الٹ کر اس منحوس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اسی طرح مدین میں اصحاب الایکہ کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے، قوم نے ان کی بات ماننے سے بھی انکار کیا، ان کو جھٹلایا تو آسمان سے آگ برسا کر زمین پر زلزلہ برپا کر کے ان کو بھی مٹا دیا گیا۔ اور یمن کے بادشاہ تبع کی قوم جو پیغمبر کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، یہ ساری قومیں اور ملتیں کفار مکہ کے شام، یمن اور مصر کے سفر میں ان کے راستے میں آتی تھیں۔
ان قوموں کے آثار باقیات سفر میں آتے جاتے یہ کفار دیکھا کرتے تھے۔ ان کے قصے قرآن کریم نے سورہ حجر، سورہ فرقان اور سورہ دخان وغیرہ میں بیان کیے ہیں۔ کفار مکہ کو ان قوموں کی ہلاکتوں سے عبرت دلائی جا رہی ہے کہ تم اگر باز نہ آئے تو تمہارا حشر بھی ان قوموں جیسا نہ ہو جائے۔ آخری آیت میں مضمون ہے، یہ منکرین حشر و نشر عجیب احمق لوگ ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ پاک ہی نے پیدا کیا ہے، تو پھر کیا اللہ پاک اول بار مخلوق کو پیدا کر کے معاذ اللہ تھک گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، آیتوں کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔